السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم آپ کے سامنے بہت ہی اہم اور متفرق معروضی سوالات لے کر حاضر ہیں، جس میں لسانیات، اردو قواعد، اردو اصناف اور اردو کے ادبی تاریخ میں اولی دکنی کا ذکر ہوگا۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل میں کون سا قول درست ہے؟ زبان کے باقاعدہ مطالعہ کو لسانیات کہتے ہیں۔ زبان کا باقاعدہ اور سائنسی طریقے مطالعہ کو لسانیات کہتے ہیں۔ زبان کے سائنسی طریقے مطالعہ کو لسانیات کہتے ہیں۔ کون سا قول درست ہے؟ ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی درست ہوگا، کیونکہ زبان کے باقاعدہ مطالعہ کو لسانیات کہتے ہیں۔ اور نمبر سی، آپشن سی میں زبان کے سائنسی طریقے مطالعہ کو لسانیات کہتے ہیں، یہ دونوں قول درست ہے، اور یہ قول ڈاکٹر گیان چند جین کا قول ہے۔ دوسرا سوال ہے، لسانیات کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی، اردو، فارسی، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن اے درست ہوگا، لسانیات عربی زبان کا لفظ ہے۔ تیسرا سوال ہے، کس علم کے ذریعے زبان کے تخلیق اور ترقی کا تجزیہ کیا جاتا ہے؟ صرف نحو کا؟ کس علم کے ذریعے؟ صرف نحو کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، لسانیات کے ذریعے، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن سی درست ہوگا۔ آپشن سی یعنی لسانیات کے ذریعے زبانوں کے تخلیق اور ترقی کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، لسانیات کا اصل موضوع کیا ہے؟ قواعد کا مطالعہ، زبان کا مطالعہ، سائنسی مطالعہ، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، زبان کا مطالعہ لسانیات کا اصل موضوع ہے۔ پانچواں سوال ہے، اردو زبان کے سائنٹیفک طرز مطالعہ کا آغاز سب سے پہلے کس نے کیا؟ محمد حسین آزاد نے، ڈاکٹر زور نے، ڈاکٹر خلیل صدیقی نے، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، ڈاکٹر زور نے لندن میں رہ کر اردو میں زبان کے سائنٹیفک طرز مطالعہ کا آغاز کیا تھا۔ چھٹا سوال ہے، وہ علم جس میں لفظوں کی فصاحت اور جملوں کی بلاغت سے بحث ہوتی ہے، کہا جاتا ہے؟ علم بیان، علم نحو، علم عروض، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن اے علم بیان درست ہوگا۔ علم بیان میں لفظوں کی فصاحت اور جملوں کی بلاغت سے بحث ہوتی ہے۔ ساتواں سوال ہے، علم بیان کو انگریزی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ پروسوڈی، سینٹیکس، ریٹورک، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ریٹورک کہا جاتا ہے علم بیان کو انگریزی اصطلاح میں۔ آٹھواں سوال ہے، وہ علم جس میں شعر کے وزن سے بحث ہوتی ہے، شعر کے وزن سے بحث ہوتی ہے، کہتے ہیں علم بیان، علم نحو، علم عروض، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، علم عروض میں شعر کے وزن سے بحث ہوتی ہے، نثر کے برخلاف۔ نواں سوال ہے، وہ علم جس میں حروف اور حرکات سے بحث ہوتی ہے، وہ علم جس میں حروف اور حرکات سے بحث ہوتی ہے، کہا جاتا ہے علم ہجا،
علم نحو، علم صرف، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے علم ہجا۔ علم ہجا وہ علم ہے جس میں حروف اور حرکات سے بحث ہوتی ہے۔ 10واں سوال ہے حروف تہجی کا لفظی معنی کیا ہے؟ حروف تہجی کا لفظی معنی مطلب کیا ہے؟ مفرد حروف کو لکھنا پڑھنا، لفظوں کو ملا کر لکھنا اور پڑھنا، ہجا کرنا، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، مفرد حروف کو لکھنا اور پڑھنا اور ہجا کرنا، یعنی آپشن اے اور آپشن سی دونوں درست ہے۔ ہجا کرنا یعنی اور مفرد حروف کو لکھنا اور پڑھنا، یہ دونوں حروف تہجی کا لفظی مطلب ہے۔ مفرد حروف کو لکھنا اور پڑھنا اور دوسرا ہجا کرنا، یہ حروف تہجی کا معنی اور مطلب ہے، تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ غزل میں 11واں سوال ہے غزل میں کن چیزوں کی بنیادی اہمیت ہے؟ غزل میں کن چیزوں کی بنیادی اہمیت ہے؟ ردیف کی، قافیہ کی، قافیہ اور ردیف دونوں کی، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے قافیہ اور ردیف کو، قافیہ اور ردیف کی بنیادی اہمیت ہے۔ غزل میں اگر قافیہ اور ردیف نہ ہو تو پھر بیکار ہے، اور قافیہ اور ردیف سے ہی غزل کی خصوصیت کا پتہ چلتا ہے، خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے، حسن کا پتہ چلتا ہے غزل میں۔ 12واں سوال ہے اگر مطلع کے بعد، یعنی غزل کی بات ہے، غزل میں اگر مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کے دونوں مصرے بھی ہم قافیہ اور ردیف ہو۔ پہلا مصرع تو مطلع ہونا ہی چاہیے جس میں جس کا دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، مگر دوسرا مصرع بھی ہم قافیہ ہو اور ہم ردیف ہو، تو کیا کہلائے گا؟ حسن مطلع ثانی، شائع بیت، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا، اس لیے کہ دوسرا مصرع بھی اگر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو وہ حسن مطلع کہلائے گا، اور اس مصرے کو مطلع ثانی بھی کہتے ہیں۔ حسن مطلع تو کہلائے گا ہی، لیکن وہ مطلع ثانی ہوگا۔ پہلا مصرع تو مطلع ہوتا ہی ہوگا ہی، دوسرا مصرع بھی مطلع ثانی کہلائے گا۔ 13واں سوال ہے مطلع کے شعر کے بعد اگر تیسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع ثالث، شاہ غزل، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، مطلع کے بعد اگر تیسرا شعر بھی ٹھیک پہلے اور دوسرے کی طرح تیسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا کہلائے گا؟ مطلع ثالث۔ 14واں سوال ہے غزل میں اشعار کی تعداد کم سے کم کیا ہوتی ہے؟ کم سے کم کیا ہوتی ہے؟ 7، 4، 5، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن سی درست ہوگا، کم از کم 5 اشعار کی تعداد ہوتی ہے۔ بعض لوگ 7 بھی کہے ہیں، 9 بھی کہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن بیشتر شعراء کرام کم از کم 5 مصروں کی پابندی کی ہے، 5 اشعار کی پابندی کی ہے۔ 15واں سوال ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، بہت ہی آسان کوشچن ہے، کیا کہلاتا ہے؟ حسن مطلع، مقطع، شاہ غزل، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے مقطع، وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اپنے نام کے علاوہ دوسرا نام جو وہ شعر میں استعمال کرتا ہے، شعر کے کسی بھی مصرے میں وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن شعر کے آخری
غزل کے شعر کے آخری مصرے میں وہ اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے. تو اس شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع. اس شعر کو مقطع کہتے ہیں. 16واں سوال ہے ولی دکنی کی پیدائش کیا ہے؟ تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 1668، 1649، 1655، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 1668. NCERT میں بھی 1668 ہی اور بیشتر کتابوں میں کتب میں 1668 ہی بتایا گیا، لیکن بعض کتابوں میں ایک آدھ کتاب میں دیکھا گیا ہے کہ 1649 بھی ہے، لیکن NCERT میں 1668 ہے. بالاتفاق اسی کو مان کے چلنا ہے کہ ولی کی تاریخ پیدائش جو ہے 1668 ہے. اور تاریخ وفات میں تو خیر بہت ہی اختلاف ہے. الگ الگ کتابوں میں دیکھا گیا کم سے کم 5 تاریخ وفات ہے. 5 تاریخ وفات ہے. NCERT میں تو 1707 ہی ہے. اس کے علاوہ 1722، 1742 اور کسی میں 1729 کے بعد بتایا گیا ہے کہ ولی کی وفات جو ہے 1729 کے بعد ہوا. اب 29 کے بعد کب ہوا یہ خلاصہ نہیں کیا ہے، لیکن 2-3 کتابوں میں کسی میں جیسے NCERT ہے 1707 ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے جہاں 1742 بتایا گیا ہے. الگ الگ قول ہے، بہت ہی اختلاف ہے ان کی تاریخ وفات میں. 17واں سوال ہے دکن میں غزل کی نئی روایت کا آغاز کس نے کیا تھا؟ کلی قطب شاہی دور اور عادل شاہی دور کے بعد کی یہ بات ہے کہ دکن میں غزل کی نئی روایت کا آغاز کس نے کیا تھا؟ ولی دکنی نے، سراج نے، لطفی نے، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے ولی نے غزل کی نئی روایت کا آغاز کیا تھا. قطب شاہی اور عادل شاہی دور کے بعد بہت سارے شعراء الگ الگ صنفوں میں کام کرنے لگے تھے، لیکن ولی نے غزل میں ایک نئی جہت پیدا کی، نیا حسن پیدا کیا اور شمالی ہند میں بھی آ کر دھوم مچایا. شمالی ہند کے شعراء بھی ولی دکنی کے پیرو ہو گئے. تو غزل کی نئی روایت کا آغاز دکن میں ولی دکنی سے ہوا تھا. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا. 18واں سوال ہے ولی کو شاعر قدرت کس نے کہا؟ ایک سوال اس سے پہلے والے کلاس میں ایک سوال تھا ولی دکنی کو بابا آدم، اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا تھا؟ تو اس میں اس کا آپشن بتانے میں ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ میر تقی میر نے کہا تھا، لیکن اس کا صحیح جواب محمد حسین آزاد ہے کہ محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا تھا. یہاں پہ 18واں سوال ہے کہ ولی کو شاعر قدرت کس نے کہا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی. ولی کو شاعر قدرت، اردو شاعری کا بابا آدم، اردو کا چاثر نہیں، شاعر قدرت اور بابا آدم محمد حسین آزاد نے کہا تھا. تو آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا. 19واں سوال ہے ولی دکنی دہلی کب آئے تھے؟ اب اس میں بھی اختلاف ہے. NCERT میں 1700 مانا ہے، لیکن دوسری کتابوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں اختلاف بتایا ہے، لیکن ہم NCERT کو مانیں گے. اس اعتبار سے آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا کہ ولی دکنی 1700 میں دہلی آئے تھے. 20واں سوال ہے ولی دکنی کا دیوان دہلی کب آیا تھا؟ 1719، 1700، 1742، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 1719 میں. اور یہ وہاب اشرفی کا بھی قول ہے کہ ولی دکنی کا دیوان دہلی 1719 میں آیا تھا. NCERT میں اس بات کا ذکر نہیں ہے، البتہ وہاب اشرفی کے مطابق یہ تحقیق ہے کہ 1719 میں ولی کا دیوان دہلی آیا تھا. 21واں سوال ہے رسالہ نور المعرفت کس کی تصنیف ہے؟
सिराज औरंगाबादी, वली दकनी, काजी महमूद बहरी, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, वली दकनी का। ये रिसाला नूरुल मारिफत वली दकनी की तसनीफ है। 20वां सवाल है, वली दकनी को रेख्ता का उस्ताद किसने कहा? मीर तकी मीर ने, डॉक्टर अब्दुल्ला ने, शाह मुबारक आबरू, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, मीर तकी मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद कहा था। 21वां सवाल है, वली दकनी ने किस शहर को बाबुल मलाइका का नाम दिया? किस शहर को? आगरा को, सूरत शहर को, दक्कन को, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, सूरत शहर को वली दकनी ने बाबुल मलाइका का नाम दिया और इस पे मसनवी भी लिखी थी, मसनवी शहर सूरत। 22वां सवाल है, कुल्लियात वली में रुबाइयात की तादाद क्या है? रुबाइयात की तादाद क्या है? 26, 20, 30, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, रुबाइयात की तादाद 26 है। 23वां सवाल है, रेख्ता का मुजीद और इमाम किसे कहा जाता है? एनसीईआरटी में ये बात नहीं है, लेकिन दूसरी किताबों में जैसे एमए वगैरह की जो बुक आती है उनमें ये देखा गया कि रेख्ता का मुजीद का जिक्र है कि रेख्ता का मुजीद और इमाम किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है, वली दकनी को रेख्ता का मुजीद और इमाम कहा जाता है। 24वां सवाल है, कुल्लियात वली में अशार की तादाद क्या है? 2400, 3500, 3000, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, कुल्लियात वली में अशार की तादाद 3500 है। 25वां सवाल है, शिमाल और जुनूब के दरमियान पुल और कड़ी का काम किसने किया? वली ने, फाइज दहलवी ने, अमीर खुसरू ने, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, वली दकनी ने शिमाल और जुनूब का काम, वली दकनी ने शिमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल और कड़ी का काम किया था। गजल की नई रिवायत का आगाज किया और शिमाली हिंद में आकर भी अपनी शायरी का और गजल का धूम मचाया और शिमाली हिंद के शोरा भी वली दकनी से जुड़े और गजल पे मेहनत की और गजल को तरक्की की मंजिल को पहुंचाया। 26वां सवाल है, वली का किससे अदबी चश्मक थी? फिराकी से, कुली कुतुब शाह से, अमीर खुसरू से, एक से जायद कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, फिराकी से वली दकनी का अदबी चश्मक थी। बस इतना ही। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस क्लास का पीडीएफ या हर क्लास का पीडीएफ फ्री में पाने के लिए दर्ज झेल नंबरात पे राब्ता करें। इंशाअल्लाह आपको इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।